ناظرین، ہمارے صحافیوں کے کردار اور صحافت ایسی ہوگی ہے کہ الفاظ ہی نہیں ملتے ان کی گندگی بتانے کو۔ کوئی ان سے پوچھے کہ تم لوگ غلط کو غلط کہنے کی بجائے جو غلط چیز کے خلاف کھڑا ہو اس سے سوال کرنے لگتے ہو، جیسا کہ غلط تو نواز شریف کا چور خاندان تھا، اور جب عمران خان نے اس پر سوال کیا تو غلیظ صحافی لفافے عمران خان کے پیچھے پڑ گئے۔ ایسے آرٹیکل لکھ ڈالے خان کے خلاف کہ خدا کا خوف بھی ان کا دامن گیر نہ ہوا۔ مگر اچھی بات یہ ہوئی کہ ان کے غلاظت میں لتھڑے چہرے سب کو دکھائی دینے لگے۔ اب حالت یہ ہے کہ ان کے کپڑے، ان کے کھانے، ان کا رہن سہن اور ان کے گھر تک سب کچھ ایسا لگتا ہے کہ یہ رشوت کے لفافے کا نتیجہ ہے۔ ایک معمولی لفافہ صحافی جو کسی بھی چینل پر چند ہزار روپے پر نوکری کرتا ہے، وہ کیسے ہائی فائی لائف سٹائل فالو کر رہا ہوتا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ ملک اور قوم کا مفاد بیچ کر یہ لوگ ایک ایسی جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے بدلے یہ کروڑوں روپے انعام حاصل کرتے ہیں۔ ان میں ایک نام مشہور و معروف حاجن آسما شیرازی کا بھی ہے۔ محترمہ کے بارے میں سارا پاکستان جانتا ہے کہ وہ سرکاری پیسوں پر نواز شریف کے دور میں حج کرنے گئی تھی۔ بعد ازاں اس نے مطیع اللہ جان کے ساتھ انٹرویو میں اس بات کا اعتراف بھی کیا۔ آسما شیرازی کا ماننا ہے کہ حج اللہ کے لیے، دولت دنیا کے لیے، دونوں ضروری ہیں جینے کے لیے، تب سے ہی اسے سرکاری حاجن کہا جاتا ہے۔ اور اب اس سرکاری حاجن کے بارے میں ایک اور افواہ پھیلی ہوئی ہے اور مصدقہ ذرائع سے اس کی تصدیق بھی ہو رہی ہے کہ باز گل ایک ایسے سیاستدان اور صحافی ہیں جن کی بات میں ہمیشہ وزن ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ایک سرکاری حاجن جس کی تنخواہ معمولی رہی، اطلاعات آئی ہیں کہ اسے 2 کنال کا گھر F8 میں ایک رانی نے لے کر دیا ہے۔ گھر کی مالیت 50 کروڑ سے 1 ارب کے درمیان ہے، اس لیے کہ اس حاجن نے رانی کے پیچھے دین ایمان سب بیچ ڈالا۔ اب بھی شعر میں شاعر کی سرکاری حاجن سے مراد آسما شیرازی ہے اور رانی سے مراد ان کی اپنی خاص باجی مریم نواز ہے، نوکر کی تنخواہ کی۔ اب جو بھی عنایت ہو، سر آنکھوں پر 8000 روپے پر جیو پر رپورٹنگ کرنے والی ٹور صحافی آسما شیرازی کے جسم و ضمیر کی قیمت سرکاری حج کے علاوہ F8 میں 2 کنال کا بنگلہ اور شاہانہ زندگی ہے۔ F8 کا 2 کنال بنگلہ ملک کا کوئی نوکر اپنی کمائی سے نہیں خرید سکتا۔ عوام بھوکھوں سو رہے ہیں اور ان کے اللے تللے ختم نہیں ہو رہے۔ جتنی ذلت اسے ضمیر بیچ کر ملتی ہے وہ 1000 کنال میں بھی رہ لے مگر رہے گی بے ضمیر لفافہ ہی۔ رزق اللہ دیتا ہے، یہ ہمارا ایمان بھی ہے اور لاجک بھی یہی کہتا ہے کہ پڑھا لکھا یا ہنرمند انسان پیسہ کمانا چاہے تو حلال سے بنانے کے ہزاروں راستے ہیں، مگر بدقسمت انسان حرام کماتا ہے۔ جو بی قلم اور ضمیر بیچ کر خیراتی کوٹے سے حج کر کے آ گئی، اسے بنگلے لینے میں بھی کوئی آڑ نہیں ہوگی۔ طوائفوں سے بدتر ہیں وہ لوگ جو چند ٹکوں کے لیے اپنا قلم بیچ دیتے ہیں۔ ویسے شریف مافیا کے ساتھ جو بھی جڑا وہ ارب پتی تو لازمی ہوا، اور وہ بھی عوام کے چوری کیے ہوئے پیسوں سے اور اس چور خاندان کی سپورٹ سے۔ اس عورت کی مکاریاں دیکھ کر کوفے والوں کا کردار یاد آتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے فرمایا تھا کہ حرام کھانے والے مکار اور جھوٹے ہوتے ہیں۔ نانی کل بھی ایوان اقتدار پر قابض تھی اور اس کی تربیت یافتہ کئی دیگر کاریگر اور فنکار رانیاں آج بھی ایوان ہائی اقتدار کی انٹیریئر ڈیکوریشن میں مصروف ہیں۔ ان میں ایسی دلال صحافیوں کا بھی اپنا کردار ہے۔ یہ ہے وہ بدبخت عورت جس نے اپنے معصوم بچوں کو حرام کھلایا، عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے حج کیا اور اب اپنی جائز اولاد کے لیے ناجائز گھر لے لیا، اپنا دین ایمان سب بیچ دیا، پاکیزہ صحافت کو خراب کر دیا، اپنی آخرت، اپنا ضمیر سب کچھ سرعام بازار میں نیلام کر دیا۔ افسوس، سرکاری حاجن نواز شریف اور اس کی بیٹی کے ساتھ جب جہاز میں بوٹے مائیاں لے رہی تھی، اس کی اس جہاز میں باپ بیٹی کے ساتھ بڑی ہی یادگار تصویر ہے۔ ویسے اس تصویر کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ بالکل ویسی تصویر ہے جب کوئی امیر فیملی کھانے کے لیے کسی ریسٹورینٹ میں جاتی ہے تو دور کسی کرسی پر ملازمہ سر جھکائے بیٹھی ہوتی ہے۔ آسما شیرازی بھی اس تصویر میں ایسا ہی تاثر دے رہی ہیں۔ آسما شیرازی صاحبہ عمران خان کے دور حکومت میں اتوار بازار کا چکر لگاتی تھی اور مہنگائی کے بارے میں لوگوں سے سن کے اللہ اللہ کرتی تھی۔ ان سے اب ہر کوئی ایک سوال ضرور کرتا ہے کہ آج کل اتوار بازار بند ہو گیا یا مہنگائی ختم ہو گئی؟ اب کیوں نہیں عوام میں جا کر ان سے مہنگائی کا حال پوچھتی؟ جن کے کاروبار نانی نے تباہ کر دیے ان کے گھر کیوں نہیں پہنچتی؟ اسرائیل ہو یا نواز شریف، آسما شیرازی جس کے ساتھ بھی کھڑی ہوتی ہے، سینہ تان کر، کمر ٹھونک کر کھڑی ہوتی ہے۔ جب نواز شریف پر مشکل تھی تو فوجی قیادت کو مائی باپ کہہ کر عرضیاں ڈالتی تھی، یعنی BBC کالم دیکھ لیں۔ نواز شریف بھی جب چاہے فون اٹھاتے ہیں اور پوچھتا ہے آسما وہ انٹرویو کیوں نہیں چلا؟ دراصل ان کے درمیان باہمی انڈرسٹینڈنگ ہی بہت زیادہ ہے۔ ان سرکاری حاجن کا اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اپنی ذاتی مفادات کی خاطر کچھ بھی کر سکتی ہے۔ سرکاری حاجن کو آپ نے آج تک اتنا کنفیوز نہیں دیکھا ہوگا۔ سرکاری حاجن کا کہنا ہے کہ عمران خان کے خط کی باڈی لینگویج ان کے گفتگو کے انداز سے مختلف ہے۔ جب فیصل چودھری نے پوچھا کہ کون سا خط ہے جس کی باڈی لینگویج ہوتی ہے تو حاجن بالکل لاجواب تھی۔ اس خاتون کی پریشانی چیک کریں، یہ پریشانی ہے کہ خط باہر کیسے آتا ہے، کون لاتا ہے، تاکہ اس کا بھی بندوبست کیا جائے۔ پریشانی یہ نہیں کہ ملک کا ستیہ ناش ہو رہا ہے، پستائیت عروج پر اور عوام کھجل خراب ہو رہی ہے۔ کون سا صحافی خطوط کی زبان اور تاثر کو باڈی لینگویج کہتا ہے؟ وہی صحافی جو زبان چلا سکتے ہیں مگر لکھ نہیں سکتے، انہیں کہیں سے لکھا لکھایا مل جاتا ہے اور ان کے نام سے چھپ جاتا ہے۔ آسما شیرازی کے اخبارات میں لکھے آرٹیکلز اور خاص طور پر BBC اردو پر لکھے
आर्टिकल्स की बॉडी लैंग्वेज आसमा शिराजी के बोलने से मैच नहीं करती। इसकी मिसाल उस सहाफी की दास्तान से मिलती है। इस्लामाबाद के एक सीनियर सहाफी जिनके लिखने और बोलने की असल अहलियत और अंदाज से कई दूसरे सहाफी वाकिफ थे और उनकी बनाई हुई खबरें भी रद्दी की टोकरी में फेंकते थे कि खबर की कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं होती थी। बादजा उन सहाफी साहब के मजमून जंग के इदारती सफ़े पर छपना शुरू हो गए, जिनको पढ़कर अंदाजा होता था कि खत उनके लिखने और बोलने के अंदाज से मुख्तलिफ है और बहुत मियारी भी है, जो मसूफ की काबिलियत से मेल नहीं खाता था। मगर मसूफ आज महान सहाफी हैं और एक मीडिया हाउस को हेड कर रहे हैं। इसी तरह बहुत से शोरा के शेर पढ़कर अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायर कलम फरोश के हाथों के लिखे अशार हैं और किसी और के माथे पर लिखे गए हैं, इसलिए वकील की बात दुरुस्त है और एंकर की कम फहमी वाज़ेह है। इन टौर सहाफियों का म्यारे सहाफत ही ये है। ये टौर सहाफी बता रहे हैं कि पीटीआई अगर एस्टेब्लिशमेंट पर ईमान नहीं लाएगी तो इसकी मार दाड़ होगी। इनको शर्म आनी ही चाहिए कि पाकिस्तान के कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। परवेज मुशर्रफ के मार्शल लॉ के दौर में इनके एक टौर सहाफी ने नवाब अकबर बुगटी को ताना देते हुए पूछा कि क्या वजह सूबे बलोचिस्तान में इतने मसले हैं। अकबर बुगटी मुस्कुराकर बोले, क्योंकि यहाँ वसाइल बहुत हैं। ये बात एस्टेब्लिशमेंट को सख्त नागवार गुजरी। उसी रात अकबर बुगटी का बेटा जब एक चौकी के पास से गुजर रहा था तो उन्होंने उसको पकड़ कर थप्पड़ मारे। आसमा शिराजी की सहाफती रविश पर तनकीद करते हुए बाज अफराद इन्हें जर्द सहाफत की अलंबरदार करार देते हैं। इनके नाकदीन का कहना है कि वो सनसनीखेज और मुतनाज़ा मौज़ूआत को बढ़ चढ़ कर पेश करती हैं, जिससे सहाफती मियारात मुतासिर होते हैं। मजीद बरा उन पर जानिबदारी और मखसूस सियासी नजरियात की हिमायत का इल्जाम भी आयद किया जाता है, जो पेशा वराना गैर जानिबदारी के उसूलों के मुनाफी है। आसमा शिराजी जो शरीफ खानदान के बहुत करीब हैं और सहाफत में हमेशा उनकी तरफ झुकाव रखती हैं। जब शहबाज गिल ने उनके काम को तनकीद का निशाना बनाया तो उन्होंने औरत कार्ड खेलना शुरू कर दिया। आसमा साहबा औरत के साथ ज्यादती वो थी जो आपने बुशरा बीबी एक घरेलू खातून के खिलाफ कालम लिखा था। आसमा शिराजी और गरीदा फारूकी दोनों मरियम की नौकरानियां हैं। ये तो सारी दुनिया गवाही देती है। इतराज किसी बात पर नहीं है, न मरियम की नौकरानी पर या ना सहाफत पर। सहाफत से तो इन दोनों चवल औरतों का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। आसमा शिराजी ने फैसल चौधरी से सवाल किया कि क्या आप कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस खत्म हो जाए। इस पर फैसल चौधरी ने कमाल जवाब दिया कि क्या अदलिया को हमने कैद किया, क्या मीडिया की आजादी हमने छीनी, इंटरनेट हमने स्लो किया, क्या हमने मिलिट्री कोर्ट से सजाएं दिलवाई। जरूर आसमा शिराजी साहबा को आराम मिला होगा। ये सहाफी नाम के ही हैं बस, असल सहाफी तो अवाम है जो सवाल करने का हुनर रखती है। अवाम के सवालात से ही कुछ सीख लेना चाहिए इन टोर सरकारी हाजन और सरकारी बंगला लेने वालों को, मगर दौलत की पट्टी ने इन्हें अंधा कर रखा है। सरेआम बंगले की मालिक बनने के बाद पता चला कि असल रानी तो आसमा शिराजी निकली। एक जमाना था बाजारे हुस्न की सबसे बड़ा नायका के लिए सेठ लोग, जमींदार, सनतकार, खुफिया, गुलबर्ग, डिफेंस और अच्छी सोसाइटियों में बंगले लेकर देते थे। फिर वो वहाँ से सबको इंटरटेन करती थी। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती थी, रौनक लगी रहती, लेकिन किसी को ये पता नहीं चलता था कि ये मकान किसने खरीद कर दिया है। फिर जमाना बदला, नकली दौरा आया और आसमा शिराजी को नवाज शरीफ ने किसी के कहने पर इस्लामाबाद में सरेआम ऐलान करके बंगला दे दिया। कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं। क्यों? अब वो सरेआम कह सकती है, लाओ मुझसे बड़ी टाउट इस मुल्क में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।